اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کو نقل کرتے شرح صدور میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت اور ان کے مددگار فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے دشمن کے پاس جاؤ، اسے لے کر آؤ، میں نے اسے کھلا رزق دیا، اتنی رزق میں وسعت دی کہ کبھی اس کو زندگی میں جو ہے وہ تنگی نہیں آئی۔ سوچیں اپنے حال پہ، میں نے اسے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا لیکن اس نے ناشکری کی اور نافرمانی کی۔ اگر یہ مال و دولت نافرمانی کی طرف لے جائے، ناشکری کی طرف لے جائے تو یہ عذاب ہے، اور جب فرشتے جو ہے وہ روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے اس وقت کے حالات بڑے شدید ترین ہوں گے۔ پھر یہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس روح کو قبض کیا جائے، وہ ملک الموت ہیں اور ان کے مددگار فرشتے ہیں۔ ان ملائکہ سے جو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ، آج میں اس سے انتقام لوں گا۔ انسان کس چیز پہ جو ہے وہ غرور اور فخر اور تکبر کرتا ہے؟ وہ زمین پہ چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، مال و دولت کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھ جیسا جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں ہے۔ وہ غرباء کو حقیر جانتا ہے، مساکین کو حقیر جانتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اب اس کا وقت پورا ہو چکا، اس کو لے کے آؤ، آج میں اس سے انتقام لوں گا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الموت انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں شخص کر سکتا، اور ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے بہت ان کے پاس جو ہے وہ کانٹوں والی جو ہے وہ ایک جہنم کی سلاخ ہوتی ہے، یہ ملک الموت کے پاس ہوتی ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے پاس دھواں، انگارے اور آگ کے بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ ان فرامین کو جب ہم یاد نہیں رکھیں گے تو پھر دنیا میں کھو جائیں گے۔ اور ملک الموت کانٹوں والی سلاخ اس طرح جو ہے وہ مارتے ہیں، جو سلاخ انہوں نے پکڑی ہوتی ہے ملک الموت نے، اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کانٹا اس شخص کی ہر رگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس سلاخ کو سختی سے موڑتے ہوئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکالی جاتی ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت اس دشمن خدا پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی پیٹھ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں، اور اس وقت اس کا پھر گلا جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ یہ فاجر کی موت کا جو ہے وہ بیان آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک الموت اس کی روح کو ٹخنوں سے جو ہے وہ کھینچ کر گھٹنوں تک لے کر آتے ہیں، پھر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ شانوں سے پھر سینے تک اور پھر حلق تک جو ہے وہ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دھواں اور جھرنی انگارے اس کی تھوڑی کے نیچے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت فرماتے ہیں اے لعنتی نفس، اے خبیث روح، نکل اس جان سے۔ جلتی ہوئی ہوا جو ہے وہ تیرا استقبال کرے گی، تو کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کی طرف تجھے لے کے جایا جائے گا۔ اب جب یہ حال ہوتا ہے تو اس وقت سنیں یہ جسم اور اس جسم کے اندر جو روح ہے وہ کیا مکالمہ کرتی ہے، وہ آپس میں جو ہے وہ کیا گفتگو کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس وقت جو ہے وہ روح کہتی ہے اپنے جسم سے خدا تجھ کو میری طرف سے بدترین سزا دے، کیونکہ تو نے مجھے گناہ کی طرف جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ لے کے گیا تھا، تو لے کے گیا تھا مجھے۔ یہ روح جسم سے کہتی ہے، اور نیکی سے جو ہے تو نے مجھے پیچھے رکھا۔ اسی طرح جو ہے وہ جسم روح سے کہتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کو حالت موت میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ انسان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ شدید ترین لمحات ہوتے ہیں۔ انسان غافل کو سوچنا چاہیے کہ اس کے دنیاوی سارے منصوبے پلانے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس وقت صرف اس کے پاس حسرت اور افسوس ہوگا، نہ مال و دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ اس
تکلیف سے اولاد چھٹکارا دلا سکتی ہے، نہ مال و دولت خرچ کر کے آپ اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اگر کام آئے گا تو نیک اعمال کام آئے گا، اس وقت اگر کام آئے گا تو اللہ کے ساتھ جو عبادت کا تعلق زندگی میں قائم رکھا تھا وہ تعلق کام آئے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی دولت جو ہے وہ اگر زندگی میں سنبھال کر رکھی تھی تو وہ اس وقت کام آئے گا۔ مخلوق کے ساتھ جو رحم کیا تھا وہ اس وقت کام آئے گا۔ اس موت کی سختی سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نافرمانی کی زندگی سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ۔